بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم گفتگو کر رہے تھے آزمائش کے عنوان سے، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے اٹل قانون یہ ہے کہ انسان کے لیے ہمیشہ آزمائش ہے۔ اولاً تو فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے وہ کون ہے جو کہ اچھے کام کیا کرتا ہے، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اچھے کام وہ ہیں کہ جن میں دو خوبیاں پائی جاتی ہوں، ما کان اخلصہ و اصوبہ۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے کی خاطر، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ درست ہو وہ کام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق ہو جو کام، جس میں یہ دو خوبیاں پائی جائیں وہی اچھا کام ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ زندگی کے اس سفر میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ آزمائشوں کے سلسلے رہیں گے، خوشی بھی آزمائش اور غم بھی آزمائش، اور اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ تذکرہ کریں گے آج کی اس نشست میں کہ مومن کو یہ بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے چونکہ اہل ایمان کے لیے رحمتوں اور عنایتوں کے لامتناہی سلسلے ہوا کرتے ہیں، تو اسی کا ایک مظہر اور اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اہل ایمان کو گناہوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک اور صاف فرما دے۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے 3 طریقے اہل ایمان کو بتائے گئے ہیں کہ ان 3 طریقوں کو اپناتے ہوئے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی پاک اور صاف ہو جائیں، کیونکہ آخرت کا جو معاملہ ہوگا اور وہاں اگر صفائی کی نوبت آئے گی تو آخرت کا معاملہ تو بہت ہی سخت ہوگا اور بہت ہی نازک ترین ہوگا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا رہا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس کسی نے گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کر لی ہو تو گویا وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی گناہ تو کبھی نہ کبھی انسان سے سرزد ہو ہی جاتا ہے، معصوم تو کوئی بھی نہیں، انسان کمزور ہے، بشر ہمیشہ کمزور ہی ہوا کرتا ہے کہ یہ بشری تقاضے اور یہ فطری تقاضے ہمیشہ انسان کے ہمراہ لگے ہوئے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد وہ اس پر قائم نہیں رہتا، وہ اس پر جمع نہیں رہتا، وہ اس پر خوش نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ گناہ کے لیے موقع کی تلاش میں نہیں رہتا، بلکہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پشیمان ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ بہت جلد اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہ روتا ہے، اور یوں ندامت کے ان آنسوؤں کی بدولت نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے
کہ گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، بڑی خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ جس نے اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار کو اپنے سامنے پایا۔ یعنی قیامت کے دن جب تمام انسانوں کے سامنے نامہ اعمال کھول دیا جائے گا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، ہر انسان اپنے تمام اعمال کو اس نامہ اعمال میں اپنے سامنے موجود پائے گا، اچھے عمل کو بھی اور برے عمل کو بھی، کہ جو کچھ بھی وہ اچھا برا دنیا کی زندگی میں کرتا رہا، ہر عمل اسے اپنے سامنے اپنے اس نامہ اعمال میں روز قیامت نظر آئے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس موقع پر کہ جب ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، تو جس کسی کو وہاں بکثرت استغفار نظر آیا اپنے نامہ اعمال میں، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ ہمیشہ بکثرت توبہ و استغفار کا اہتمام کیا کرتا تھا، تو جو کوئی ایسا انسان ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا دنیا میں ہی گناہوں سے پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے کا، یعنی زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کرتا رہا کرے بندہ مومن۔ اور دوسرا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہ الحسنات الماحیہ، یعنی وہ اچھے کام جو کہ گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی پابندی کیا کرے، تاکہ اس طرح اسے گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی نصیب ہو جائے، دنیا میں ہی آخرت سے پہلے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں تو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان اگر نیکیاں انجام دیتا رہے، ہمیشہ اچھے کام کیا کرے، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ اچھے کام برائیوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مثلا نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسا کام کہ جس کی بدولت اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہیں بلندی درجات سے نوازتا ہے۔ یعنی ایسا کام میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو اس کام کی بدولت مٹا دے گا، گناہوں کا صفایا ہو جائے گا، اور مزید یہ کہ درجات میں رفعت و بلندی بھی نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، خوب اچھی طرح وضو کی پابندی کرتے رہنا، وکثرت الخطی الی المساجد، اور مسجدوں کی جانب خوب زیادہ آمد و رفت رکھنا، کہ انسان پابندی کے ساتھ ہمیشہ مسجد کی طرف آمد و رفت کے سلسلے کو برقرار رکھے، قائم و دائم رکھے، کہ اللہ نے یہ جو صحت و تندرستی کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، جب تک
چلنے کی طاقت ہے، جب تک پاؤں میں سکت ہے تو انسان کو چاہیے کہ موقع غنیمت جانے قبل اس کے کہ انسان چلنے کے قابل نہ رہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نماز با جماعت کی پابندی اور مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر رکھے، اور مسجد کی جانب آمد و رفت کا یہ مبارک سلسلہ برقرار ہی رکھا کرے انسان۔ اور اس کے بعد یہ کہ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، گویا انسان کے دل میں یہ بے چینی اور یہ شوق اور یہ لگن اور یہ جذبہ ہمیشہ تازہ ہی رہا کرے کہ ابھی ایک نماز ادا کی ہے، پھر اس کے بعد وہ انتظار کیا کرے بے چینی کے ساتھ کہ اب آئندہ نماز کا وقت کب ہوگا۔ تو ان مبارک اعمال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بدولت انسان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیا کرتا ہے، اور مزید یہ کہ انسان کو رفعت و بلندی درجات سے بھی نوازا کرتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں فرمائے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امہ، جس کسی نے حج ادا کیا اور حج کے دوران وہ برائی سے باز رہا، تو اب حج کے بعد یوں وہ واپس لوٹ رہا ہے کہ جس طرح وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یوں حج کے ذریعے گناہوں کا صفایا، نماز کے ذریعے گناہوں کا صفایا، روزے کے ذریعے گناہوں کا صفایا، اور زکوٰۃ کے تو معنی ہی ہے تزکیہ، یعنی پاک اور صاف کر دینا۔ تو دنیا میں ہی گناہوں کی نجاست سے پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہو گیا کہ انسان زیادہ سے زیادہ اچھے کام کیا کرے، کیونکہ اچھے کام یہ انسان کے گناہوں کو اور برائیوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، آزمائش، یعنی پریشانی کے موقع پر اور آزمائش کے موقع پر صبر سے کام لینا، تو یہ ایسی چیز ہے، یعنی صبر سے کام لینا، کہ اس کی بدولت اللہ کی طرف سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ فرمایا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ تھکاوٹ ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی صدمہ ہو، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ عظیم ترین خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کوئی تھکاوٹ ہو، وہ کسی بھی وجہ سے ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر تھک گیا کہ عبادت کا فریضہ انجام دینا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور تھک گیا،
کہ مسجد کی طرف آنا جانا، یا نماز میں قیام ہے، رکوع ہے یا سجود ہے، یا اور کسی بھی وجہ سے اسے تھکاوٹ ہو گئی، کہ مثلا رزق حلال کمانے کے معاملے میں یا کام کاج کے سلسلے میں کسی بھی جائز وجہ سے اگر اسے تھکاوٹ ہو گئی، جسمانی تھکاوٹ، یا اگر کوئی بیماری اسے لاحق ہو گئی، بیمار پڑ گیا ہو، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یعنی بیماری اور اسی طرح تھکاوٹ، کہ اس کا تعلق ہے انسان کے جسم سے۔ پھر مزید فرمایا کہ اگر کوئی ایسی پریشانی کہ جس کا تعلق جسم سے تو نہیں ہے، لیکن کوئی دلی صدمہ ہے، کوئی رنج و غم ہے، کہ دلی معاملہ ہے، پھر مزید یہ ہے کہ وہ دلی رنج و غم، خواہ اگر وہ کوئی حزن ہو، یعنی ماضی کی کوئی تلخ یادیں ہوں، کہ ماضی میں گزشتہ زمانے میں کوئی ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہو انسان کے ساتھ کہ اس کی یاد، اس کی تلخ یادیں انسان کو پریشان کرتی ہوں وقتاً فوقتاً، یا فرمایا کہ الہم، کوئی ایسی پریشانی کہ جس کا تعلق مستقبل سے ہو، کہ کل نہ جانے کیا بنے گا، کیا ہوگا میرا، یا فرمایا کہ غم، یعنی ایسی پریشانی کہ جس کا تعلق موجودہ زمانے سے ہو، یا فرمایا کہ اذا کے معنی بطور خاص کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف جو کسی دوسرے کی طرف سے انسان کو پہنچی ہو۔ الغرض پریشانی کسی بھی شکل میں ہو، جسمانی پریشانی ہو یا دلی پریشانی ہو، اور یہ کہ ماضی کی پریشانی ہو، ماضی کا غم ہو، یا مستقبل کا غم ہو، یا موجودہ وقت کا کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، یہاں تک کہ اگر کانٹا چبھ گیا ہو، تو فرمائے کہ یہ چیز بھی اللہ کی طرف سے مومن کے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اور اسی طرح آخر میں یہ بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ اپنے کسی مومن بندے کو جنت میں کسی بلند مقام سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہوا کرتی ہے کہ میرا یہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے اور یہ کہ عبادت کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے جنت میں اس بلند ترین مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ پائے گا، لہذا اللہ کی طرف سے اس کا انتظام یہ کیا جاتا ہے کہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس آزمائش پر صبر کیا کرتا ہے، اور یوں اسے جنت میں اللہ کی طرف سے اس بلند ترین مقام و مرتبے سے نواز دیا جاتا ہے۔ الغرض مومن کے لیے آزمائش یہ خیر ہی خیر ہے، اگر خوشی کی شکل میں آزمائش ہو تب بھی خیر، اور خدا نخواستہ پریشانی کی شکل میں آزمائش ہو تب بھی خیر ہی خیر ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔